أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، پچھلے جمعہ کے اندر وضو اور غسل کے فرائض کا بیان تھا۔ یہ وضو اور غسل تام ہوتا ہے ما یعنی پانی کے ساتھ۔ رب العالمین نے پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں جو چیز فرض ہوتی ہے بندے کے اوپر، اس کا بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم میں سے کوئی بندہ مریض ہو، اور مرض بھی اس حدت اور شدت کا ہو کہ ایک حاذق حکیم طبیب حکیم ڈاکٹر اس انداز کا ہو کہ وہ خود مسلمان بھی ہو، حرام و حلال کو پہچانے والا بھی ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اگر وہ حکیم صاحب یہ کہہ دیں کہ آپ پانی کو ہاتھ نہ لگائیں، اگر آپ پانی کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کی مرض شدت اختیار کر سکتی ہے تو آپ تیمم کریں، یا اسی طرح پانی موجود ہے اور وہ بندہ اندر کمرے میں معصور ہے، باہر دشمن کا خطرہ ہے، کسی چور یا ڈاکو کا خطرہ ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتا، اور نماز کا وقت آن پہنچا ہے تو وہ بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح او علی سفر، کہ ایک بندہ مسافر ہے اور وہ سفر کی اس کیفیت میں ہے کہ اسے پانی میسر نہیں ہے، وہ سوچ اور تحری اور فکر پیدا کرتا ہے کہ اگر میں پانی تلاش کرنے چلا جاؤں تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پانی تقریباً آج کل کے اس دور میں تقریباً اس بندے سے 2 کلومیٹر دور ہو اور سواری بھی اس کے پاس نہ ہو تو بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح او جاء احد منکم من الغائط، ایک بندہ قضاء حاجت سے واپس آیا، اس کو یہ پتہ چلا کہ اب پانی میسر نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح رب العالمین نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ او لامستم النساء، اے اہل ایمان تم نے اپنی عورتوں سے تعلقات قائم کیے، پھر تمہیں یہ معلوم ہوا کہ پانی تو ہے نہیں۔ یہاں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یونیورسٹی میں تو پانی ہے نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ باہر جا کے غسل کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر اس طرح محسوس ہو اور پانی اس وقت کے اعتبار سے آپ کے پاس سواری بھی میسر نہیں ہے
اور پانی 2 کلومیٹر دور ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کا وجوب یا غسل کا وجوب دونوں صورتوں میں ایک ہی تیمم ہے، اس کی کیفیت ایک ہے، جدا نہیں ہے۔ اور یہ تیمم ہے کیا؟ یہ لفظ سن لیں اور یاد کر لیں، تیمم نہیں ہے یا تیمم، تیمم لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ تیمم۔ یہ تیمم کر لیں، دیکھ خدا کا قرآن کہتے ہیں تیمم کر لیں۔ اچھا ایک بندہ ایسا ہے وہ مریض ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے تو پانی سے ہی وضو کرنا ہے، یہ بھی غلو ہے دین کے اندر۔ جب اللہ نے آسانی رکھی ہے اس کے لیے تو اس آسانی سے فائدہ اٹھائے۔ ہاں یہ اس کو پتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے اپنی طبیعت کا کہ اگر میں وضو کروں گا پانی کے ساتھ تو میری طبیعت میں کوئی گرا نہیں گزرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ پانی کے ساتھ ہی وضو کرے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مریض ہوتا ہے، ساتھ اس کے ورثاء بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا خیال کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں وضو کرتا ہوں، تو جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے آسانی رکھی ہے تو آپ تیمم کر لیں، یہ غلط ہے۔ وہ بندہ اگر وضو کر سکتا ہے تو وضو کرے، اگر وضو نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے۔ اور تیمم ہے کیا چیز؟ تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا لغتاً۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جو چیزیں میں نے پہلے گنوائی ہیں ان صورتوں کے اندر اگر آپ پانی نہیں پاتے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک صاف مٹی کا ارادہ کرو۔ تم علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، مٹی ہو یا مٹی کی جنس کوئی بھی ہو، یعنی ایسی چیز ہو جسے آگ جلا کے راکھ نہ کر دے، اس سے آپ وضو تیمم کر سکتے ہیں۔ چونا ہے، ملتانی مٹی ہے، اسی طرح مٹی کے برتن ہیں، آپ ان پہ ہاتھ مار کے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ہاں سونا، چاندی، ایلومینیم، پیتل، ان پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو آگ جلا کے راکھ نہیں کرتی، راکھ کر دیتی ہے۔ تیمم 3 فرض ہیں تیمم کے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اس بات کی کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ تیمم کرتا ہوں۔ جو میں بے وضو ہوا تھا یا جو غسل میرے اوپر واجب ہوا تھا، اس غسل کو جو ناپاکی کی صورت میں میرے اوپر واجب ہوا تھا اس کو دور کرنے کی نیت سے میں تیمم کرتا ہوں۔ یہ تیمم کی نیت کرنا فرض ہے، اس کی نیت کرنا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے کہ پاکیزہ اور صاف ستھری مٹی پہ 2 دفعہ ہاتھ مار کے اس کو جھاڑ کے، یا 1 دفعہ مار کے اس کو جھاڑ کے پورے چہرے کے اوپر پھیرنا ہے، اور اس انداز میں پھیرنا ہے کہ چہرے کی کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ جس طرح پانی لگاتے ہیں چہرے کو، پانی سے دھوتے ہیں، اسی طرح آپ نے تیمم کے ذریعے پورے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا، اور دوسری دفعہ ضرب لگا کے زمین کے اوپر، پاکیزہ مٹی کے اوپر بازو کو پھیرنا ہے کوہنیوں سمیت۔ دایاں ہاتھ لے کے، دیکھ لیں آپ ذرا، یہ دایاں ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ اس طرح رکھ کے ایسے لے کے، پھر اس کو واپس اس طرح لے کے آئے، بایاں ہاتھ بھی اسی طرح، پھر آخر میں انگلی کو خلال کرنا ہے۔ یہ تیمم بالکل آسان ہے۔ احباب ذی قدر، مسئلہ کے پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ بہت سارے مسائل رہ بھی جاتے ہیں، انسان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں مسئلہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ایک حکایت ہے، آپ کو پتہ ہے میں حکایتیں بیان نہیں کرتا، کسی مسئلے کی تائید کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔
ایک لو لشکر جا رہا تھا، علماء فقہا بھی تھے، سب کچھ تھے اس میں، بادشاہ بھی تھے، عمراء بھی تھے، نوزماں بھی تھے، سارے لوگ جا رہے تھے۔ بادشاہ وقت کو جب یہ بتایا گیا بھئی پانی نہیں ہے علماء کی طرف سے، بھئی آپ تیمم کر لیں، تو اس نے کہا میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں کیسے ان سے پوچھ لوں؟ تو اس نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور تھوڑی اس کو کہتے ہیں کانی آنکھ کے ساتھ، ادھر علماء تیمم کر رہے تھے اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے، حقیقتاً تھوڑا سا دیکھ رہے تھے بھئی کہیں علماء مجھے دیکھ نہ لیں اور یہ نہ سمجھے بھئی اسے تیمم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا علماء زمین پہ ہاتھ مار رہے ہیں، یہ اس نے نہیں دیکھا جھاڑا بھی ہے نہیں، وہ سارا اس نے ہاتھ مارا زمین پہ، گرد وغیرہ اس نے صاف نہیں کی، منہ پہ سے مٹی مل کے، ہاتھوں پہ بھی مٹی مل کے، جیسے وہ تیمم کر کے آگے حضرت بھی آگے، پہلی فرصت میں سب کی ہنسی نکل گئی۔ وہ اللہ کے بندے اگر کسی ایک عالم دین کو بلا کے پوچھ لیتا تو یہ شرمساری تو نہ ہوتی نا، شرمساری اس نے دوبارہ یہ کر لی، پہلے اس نے کسی سے نہیں پوچھا۔ تو ہم نماز کے فرائض میں ہیں کہ سب سے پہلے نماز کے جو ارکان ہیں، نماز سے جو پہلے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے جسم کا پاک کرنا، وہ غسل یا وضو کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر غسل اور وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرتے ہیں۔ اور دوسری جو شرط ہے نماز سے پہلے، وہ ہے کپڑوں کا پاک رکھنا، آپ کی ٹوپی، آپ کی شلوار، آپ کی قمیض، یہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ ہاں جو چیز معاف ہے وہ ہے کہ نجاست غلیظہ، پخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب، شراب وغیرہ اگر مقدار درہم کے برابر لگ جائے 1.25 انچ کی گولائی میں، وہ معاف ہے۔ اگر پتہ نہ ہو، پتہ چل جائے تو اس سے پہلے دھوئیں۔ اور اگر نجاست خفیفہ لگی ہے، حلال جانوروں کا پیشاب جو ہے یہ عموم بلوہ ہے، اس سے بندہ بچ نہیں سکتا، تو جس حصے میں لگا ہے اس کے 1/4 حصے میں وہ معاف ہے، یعنی آستین پہ لگا تو اس کے 4 حصے کر لیں، کپڑے پہ لگا 4 حصے کر لیں اسی حصے کے، تو یہ بھی معاف ہے اگر آپ کو احساس نہیں ہو۔ وگرنہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے میرے پیغمبر، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کی گندگی سے دور رہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اللہ اپنے نبی سے بھی فرما رہے ہیں کہ آپ شرک سے دور رہیں، پھر اس کے بعد ظاہری پاکیزگی کا خیال کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کا جو جگہ جس پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف اور ستھری ہونی چاہیے، وہ جگہ بالکل پاکیزہ ہونی چاہیے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ یہ 3 شرطیں ہیں، اور چوتھی جو شرط ہے یعنی جس کو رکن کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے نماز سے پہلے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے سمیت ہے، اور عورت کا سطر پورا جسم ہے۔ عورت فارسی میں کہتے ہیں پردے کی چیز کو۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ تو جو پردے کی چیز نہیں ہے اللہ نے اس کو عورت نہیں کہا، وہ کوئی اور چیز ہے۔ جو پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، وہ عورت ہے، وہ سطر ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے سمیت۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں، ادھیڑ عمر لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، کچھے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ گھٹنے نظر آ رہے تھے۔ بندے خدا کو شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ تو تیرے سطر کا حصہ ہے، اس کو تو چھپانا فرض ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو بندہ اپنے سطر کو نہیں چھپاتا وہ اپنی عزت کا خیال نہیں کرتا، وہ تو بے عزت بندہ ہے۔ مانتے ہیں گرمی ہے، مانتے ہیں آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے دوسرے کام بھی کرنے ہیں، لیکن بے عزت ہو کے تو نہ کریں نا یار۔ مسئلے کا پتہ نہیں تو مسئلہ پوچھ، لیکن مسئلہ پوچھنا نہیں ہے، استاد سے کیسے مسئلہ پوچھ؟ وہ بادشاہوں والا کام کرتے رہیں گے، بے عزت ہوتے رہیں گے، مسئلہ نہیں پوچھیں۔
یہ 4 رکن میں نے بتائے، اس کے بعد جو 5واں رکن ہے انشاءاللہ وہ اگلے جمعے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک ساتھی آئے ہیں، میرے خیال ہے